ویلکم بیک فرام دا بریک ویور. سرفراز اے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, روحانی پرسنالٹی, ہمارے مینٹور, ہمارے گائیڈ. ویورز, سٹی 42 سٹی چینل ہے, لیکن پوری دنیا سے کالز آتی ہیں جب بھی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب, بریک سے پہلے میں نے تھوڑا سا یہ آپ سے بلکہ بریک میں یہ بات پوچھی تھی کہ کیا قرب الہی بھی تقدیر سے ملتی ہے یا کوئی بھی اسے اچیو کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی اپنی مینلی انسان کی اپنی ایفرٹ پہ ڈپینڈ. ویسے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, آل ٹائم پاورفل ہے, جو چاہے وہ کر لے, جس کو چاہے عطا کر دے. لیکن یہ خود اس میں آدمی کی ایفرٹ کو دخل ہوتا ہے. دیکھیے روحانیت, سوری شاہ صاحب, کہ لوگ اکثر کہتے ہیں چوزن ون. وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ وہ ہمارا پرابلم ہے, وہ علم کا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے جب بابا آدم کی تخلیق فرمائی تھی تو بابا آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا تھا, جیسے قرآن میں لکھا ہے. اور جن چیزوں کا رب تعالیٰ نے پوچھا, فرشتے اس کے جواب نہیں دے پائے تھے, بابا آدم نے دیا تھا, کیونکہ علم الاسماء سکھا دیا گیا تھا. صحیح. اب یہ جینیٹیکلی ہر انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی اگر نیکی کی طرف چلا جائے, جو میں نے کہا کہ تین چیزوں کو کمبائن کر لے, تو وہ اسے ڈیولپ کر لے گا. یہ جو ہم اکثر بیشتر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس روحانیت ہے کیونکہ وہ اسلام کے فالوور ہیں, لیکن یہ جو غیر مسلموں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں. تو رب تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا حضرت آدم کو, وہ تو سب کو جینیٹیکلی ملتا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ پہ نکل جاتے ہیں وہ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی راہ پر کتنا آگے گئے ہوئے ہیں. دیکھیے شاہ صاحب, آپ جیسے لوگ بھی تو ہیں نا اس دنیا میں جو جن باوجود گناہ گار ہونے کے. گناہ گار تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں شاہ صاحب, ہمیشہ آپ ایسی باتیں کرتے رہتے, سب کو پتہ ہے کہ آپ کتنے, مطلب وہی تو بات ہے نا, ٹو اچیو دیٹ لیول آف گریٹنس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. لیکن پھر بھی اتنی عزت, اتنی رسپیکٹ, اینڈ ماشاء اللہ آپ کا ایک فل کریئر رہا ہے ایز اے بیوروکریٹ, آپ نے بڑا کام کیا ہے ماشاء اللہ. یو ارنڈ اے لاٹ آف فیم اینڈ رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ ان یور اون رسپیکٹیو فیلڈ. اس کے بعد بھی آپ نے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے, دین کو بھی, اور اب جس طریقے سے لوگ فلاک کرتے ہیں آپ کے پاس, بہت بڑی بات ہے شاہ صاحب. یہ تو لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ کبھی رب تعالیٰ ہمیں بھی اس لیول کی رسپیکٹ ہے. تو آئی گیس وہ میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہوں گے, اسپیشل لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل لاڈ ہوگا. فیوریٹ بچے تو سب کے ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت, فضل, کرم, یہ تو ہر حال میں شامل ہوتا ہے. کہیں ذرا زیادہ ہو گیا, کہیں ذرا کم ہو گیا. تو میں اصل میں اپنی ذات کو ڈسکس کبھی کرتا نہیں. چلے آپ کوئی اور روحانی پرسنالٹی جن کو جس طرح نہیں, بہت ہیں, بے شمار لوگ ہیں جن پر اللہ کا بڑا کرم ہوا. اور ڈاکو تھے, بہت لوگ ہیں جو ڈاکو تھے, اپنے وقت کے بڑے نامور چور تھے, لیکن جب اللہ کی طرف آئے, اللہ کی راہ پر چلے, تو اس انداز میں چلے, اس شان کے ساتھ چلے کہ اللہ کے انتہائی قریبی بندے بن گئے. تو رب تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے, وہی ایک بار توبہ کر لے تو پھر انسان کی ماضی پر نظر نہیں ڈالتا. تو ویورز دیٹ مینس کہ چاہے کتنے بھی آپ فار گون ہو, کتنے بھی فار گون ہو, واپسی کا رستہ
نہ تو بند ہے رب تعالیٰ کے سامنے اور نہ ہی امپاسبل ہے. شاہ کبھی صاحب کبھی بند نہیں ہوتا. علی خان کی کال آئی ہے لاہور سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. کافی دیر سے وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ویورز ہمارا لاسٹ کوسچن ہوگا بیکاز ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ کے اپنی ٹرانسمیشن اپنے اس سیگمنٹ کے. جی علی خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ میں جتنی دیر ویٹ کر رہا تھا بہت سے سوالات کے جواب مجھے مل بھی گئے, لیکن ایک صرف چیز کی میں کلیئرٹی چاہ رہا تھا اور شاہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ تعلق جو ہے یہ ون سائڈڈ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تعلق ون سائڈڈ ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ ون سائیڈڈ جو ہے کہ رب کے معاملے میں تو ون سائڈ چلتا ہے, اس لیے کہ رب اپنے مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور اس پیار میں کبھی کمی نہیں آتی. آپ کبھی یہ دیکھیے, زندگی میں آزمائیے گا ایک بات کہ رب تعالیٰ کا ایسا بندہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے رب نے منع کیا ہے, اس کو کبھی آپ اس طرح سے ڈانٹ دیجئے یا اس کے بارے میں اس طرح سے کامنٹ کر دیجئے کہ اس کا دل دکھے اور وہ پلٹ کے آپ کو جواب نہ دے, خاموش ہو کے سر نیچے ڈال کے چلا جائے, تو دیکھیے رب تعالیٰ کس طرح سے اس کا بدلہ لیتا ہے. یہ ایک میرے نزدیک یہ ثبوت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے. اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بدترین بندے کو, چاہے وہ میرے جیسے ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ زیادتی کوئی کر دے. اور یہ محبت ون سائیڈڈ جو پوچھا علی خان صاحب نے, یہ اس کا میں جواب دے رہا ہوں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہر انسان زندگی میں ایک پوائنٹ پر آ کر رب کی طرف پلٹتا ضرور ہے, بے شک, رجوع کرتا ہے رب کی طرف وہ. اور ویورز یہ وہ والا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہیں صاحب دعا, صاحب کشف, سرفراز اے شاہ صاحب. شاہ صاحب کچھ سوال آئے بریک میں, آئی تھنک ان سوالوں کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے کہ کیا عشق پہلے ملتا ہے یا قربت؟ سوال ہی اتنا مشکل ہے کہ اس کا جواب پتہ نہیں کیا. ٹف کوسچن. عشق پہلے ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ عشق جب ڈیولپ ہوتا ہے تو انسان پھر سب کچھ بھول بھال کے وہ رب کی راہ پر چل نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں قربت ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا سوری نہیں, وہ تو میں اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا یہ درست ہے کہ ہماری روحوں نے اللہ کی فرما برداری کی قسمیں کھائی تھیں؟ قسموں کے بارے میں تو میرے علم میں نہیں ہے یہ بات, نہ میں نے کبھی پڑھی کہ قسمیں کھائی تھیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری روحیں ہیں جب ان کو عالم ارواح سے اذن روانگی ہوتا ہے تو اس کے ذمے صرف ایک ہی کام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی. یہ ایک ڈیوٹی ضرور ملتی ہے اور اس کے انعامات درجہ بدرجہ ملتے چلے جاتے ہیں. تو قسموں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو روانگی کے وقت جو اس کے ذمے ایک ڈیوٹی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے. تو پھر کیا ہماری روح ہی ہے جو ہمیں رب تعالیٰ کے قریب اور دور کرتی ہے؟ نہیں, یہ ہمارے اعمال ہیں. ہمارے یہاں اوکے. شاہ صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ کیا قرب الہی مل کے, مطلب آپ اچیو کر لیں فائنلی اس لیول پہ پہنچ جائیں, پھر آپ کھو سکتے ہیں اسے؟ اینڈ ہاؤ؟ ایک صاحب تھے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ, اور ایک زمانہ ان کے پاس تربیت کے لیے جاتا تھا بڑے بڑے عالم اور
تو ایک بار وہ اپنی جو اسٹوڈنٹس کی جماعت تھی اس کو لے کے جنگل میں چلے گئے تربیت کے لیے. وہاں قریبی ایک قبیلہ بسا ہوا تھا, تو وہ اپنے جانوروں کو لے کے جنگل میں آتے تھے. تو ان کا رابطہ ان کی ایک بچی سے ہو گیا جو وہاں کے سردار کی بیٹی تھی. انسان پاؤں پھسل گیا. انہوں نے شادی کی ریکویسٹ کی تو وہ سردار نے دیکھا کہ ایک مسلمان جو بہت نیک آدمی ہے وہ ادھر کو راغب ہوا ہے, تو اس نے شرط لگا دی کہ آپ اس وقت اس سے شادی کر پائیں گے جب اپنا دین چھوڑیں. تو سب کچھ لوز کر گئے, لیکن بعد میں توبہ کر لی, واپس آ گئے. بات یہ ہے کہ قرب الہی ملا ہے انسان کو اللہ کے پسندیدہ کام کرنے سے. تو جب ایک بار اس کو وہ قرب الہی مل گیا, لیکن بعد میں اس کے اعمال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فار سم ریزن اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہو گئے, تو پھر وہ اس لسٹ سے خارج بھی ہو جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب اگر آنے جانے کا ہی سلسلہ لگا رہے نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ جو قرب الہی جس کو حاصل ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو کچل چکا ہے. تو ماسوائے اس کے کہ کوئی ایسا زندگی میں حادثاتی واقعہ ہو جائے کہ انسان سنبھل نہ پائے, لیکن وہ بہت ایکسیپشنل کیسز ہوں گے, ورنہ تو نفس کو پوری طرح کچل کے ہی انسان اس راہ پر جاتا ہے. تو جب اس نے اپنا نفس کچل دیا تو اس کی راہ سے ہٹ جانے کے امکانات بہت بلیک ہو جائیں گے. اچھا شاہ صاحب, کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کسی انسان نے قرب الہی پا لی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں کہیں پہ بیٹھی ہوں, مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے لوگ سوری کہنا نہیں چاہیے بٹ پریٹینڈ بھی تو کرتے ہیں نا کہ وہ رب کے بہت قریب ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, اور فزیکلی وہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی طریقہ ہے جاننے کا کہ جینیونلی کسی نے قرب الہی پا لی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے. فرض کر لیجئے کہ میں ایسا دعویٰ کر بیٹھوں تو 2 منٹ میں آپ پرکھ لیں گی کہ شاہ صاحب تو ایسی دعویٰ کر رہے ہیں. کیسے؟ میں غیبت کر رہا ہوں لوگوں کی. جو اللہ کے قریب چلا گیا وہ غیبت تو کرے گا نہیں. ٹھیک ہے. میں کسی کو دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا, سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفل میں کبھی نمایاں ہو کے بھی نہیں بیٹھے, تو میں کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ میں ایسا آدمی جو مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کسی طرح کی بھی خدمت کی, تو میں اسے بجائے اس کی خدمت کرنے کے نصیحتیں کر کے روانہ کر دیتا ہوں. یہ سنت نہیں ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی دعویٰ تو یہ کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر خلاف سنت بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں, تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ابھی اس مقام پر نہیں آیا ہے. صحیح. شاہ صاحب فائنلی ایک امپورٹنٹ سوال میرے جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کے لیے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے دل سے کبھی بھی رب کی یاد نہ جائے؟ دیکھیں انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے شاہ صاحب زندگی کی رنگینیوں سے, اور جنرلی کبھی کبھی مصروفیات میں, کبھی ٹینشنوں میں. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کے دل میں ہر وقت رب تعالیٰ کا خیال رہتا ہے, تو ہم لوگ کیا کریں کنیکٹڈ رہنے کے لیے؟
बहुत ही आसान काम है। ये तकरीबन सभी फ़कीरों ने इसे इस्तेमाल किया है, इससे फ़ायदा उठाया है। इंसान वो चीज़ें जो उसे बहुत अजीज़ हैं उनको दूसरों को देना सीख ले। जैसे मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे अजीज़ तरीन चीज़ मेरा वॉलेट है। तो अगर मैं अपने वॉलेट को खाली करता रहूं, अल्लाह के बंदों की खिदमत करता रहूं, तो 2-4 बार ऐसा करने के बाद ही उसकी वैल्यू मेरी नज़र से ख़त्म हो जाएगी। मुझे शराब पीने की आदत है, बड़ी अजीज़ है शराब। तो अगर मैं उसको उठा के फेंक दूँ कि नहीं मेरे रब को पसंद नहीं है, तो मैंने फेंक दिया, तो ये हेल्प करता है इंसान को याद इलाही में डूबे रहने में। सुभान अल्लाह। तो अपनी अजीज़ चीज़ों को जिनसे जुदा होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को, उनको अल्लाह के नाम पर कि मेरे रब को ये पसंद है दे दें, दुनिया की मोहब्बत ही निकल जाएगी दिल से। एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद सैक्रिफाइस। हाँ। हर ग्रेट जर्नी जो है, जी जी, ट्रू जर्नी, वो फिर सैक्रिफाइस, कुर्बानी से ही शुरू होती है। कुर्बानी तो बुनियादी चीज़। लेकिन शाह साहब, मुझे तो सबसे अजीज अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। ये नहीं, चीज़ें तो चीज़ें हैं, दे आर गोइंग टू कम एंड गो। नहीं, देखिए वहाँ आके जो आपका टीचर है, ये वो मकाम है जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होती कि मेरा एक उस्ताद हो, सही, जो मुझे ये बता सके कि हदूद क्या है, और मैं जब स्टेप ओवर करने लगूँ उन हदूद को, वो मुझे हाथ पकड़ के रोक ले। अब यहाँ पे ये जो आपने कहा कि फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ये हमें याद रखना चाहिए कि उनकी ज़रूरियात को पूरी करना मेरे ऊपर रब की तरफ से फ़र्ज़ है। मैं उससे रूगर्दानी नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट मैं काम दिया, वो मुझे हर हाल में पूरी करनी है। हाँ, वो पूरी करने के बाद मैंने इसलिए अपने वॉलेट की बात की थी कि वो जो कुछ मेरे वॉलेट में है वो मेरा ज़ाती है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद। तो मैं, वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, उसके लिए मैं अल्लाह को आंसरेबल हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को क्यों तंग रखा, मैंने बच्चों को क्यों तंग किया। कि ये ना हो कि बच्चों की फीस नहीं पे हो रही है और टेबल पे खाना नहीं आ रहा, ये फ़राइज़ आपने पूरे करने ही करने हैं। उसके लिए मैं आंसरेबल हूँ, और फिर आप अपनी कुर्बे हलाई जवाबदेही करनी पड़ेगी मुझे, दुनिया में भी आखिरत में भी, कि मैंने अपनी फैमिली को जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, मैंने उन्हें प्रॉपरली लुक आफ्टर क्यों नहीं किया। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन फ़राइज़ को पूरी करने के बाद। बिल्कुल सही। तो मैं अगर जैसे ऐसी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये शूज़ आपको पसंद आ गया, आपने मुझे कहा कि शाह साहब जूते बड़े अच्छे हैं, तो मैं अगर आपको दे देता हूँ तो इसका ताल्लुक़ मेरी फैमिली की ज़रूरियात से बिल्कुल नहीं है, तो मैं दे दूँगा, मैं चलिए कुछ और पहन लूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो अपनी अजीज़ चीज़ें हैं जिनको आप बहुत चाहत से लेकर आए हैं, वो जब आप अल्लाह के सिर्फ इसलिए कि ये रब को पसंद है तो दूसरे को दे देते हैं कि तुम पहनो, तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे, तो ये दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है इंसान के। पता है शाह साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी पर्सनल बात है कहने लगी हूँ, बट मेरे जहन में आई कि आपसे शेयर करना चाहिए शायद ऑनर। आज गाड़ी में व्यूअर्स में आते हुए एक बात कह रही थी कि बस अब मैंने अपना ख्याल रखना है और मैंने अब नहीं बॉदर करना, मैं हर वक्त इधर उधर चीज़ें कर रही होती हूँ और फिर मेरे पास कभी भी ना कोई सेविंग होती है ना कोई चीज़ होती है। और मैं और मेरे एक छोटा भाई है एहसन, तो मैं उसको कह रही थी, तो उसने कहा हाँ ये आपका राइट बनता है। और शाह साहब ने आपकी, शाह साहब आपने अपनी स्टेटमेंट से उस पूरी बात को डिलीट कर दिया मेरे जहन में। कभी कभी शाह साहब ज़िंदगी में
آپ سوچتے کچھ ہیں اور آپ بڑی ایک مشن پہ نکلتے ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو انڈیکیشن دے دیتے ہیں کہ پتر آئی ایم ان کنٹرول ناٹ یو سو کام ڈاؤن. وہ اس سارے فعل کو، اس سارے عمل کو فقیروں نے صرف ایک بلکہ 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے انسان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ شاہ بڑی صاحب. عنایت آپ. گاڈ بلیس یو. آپ نے سب کو تو گائیڈ کیا. آپ نے میرے بھی دماغ میں جو ایک وہ تھوڑا سا ایک کوسچن مارک آج گھر سے نکلتے ہوئے پیدا ہوا اور بالکل دماغ سیدھا ہو گیا. آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی اولڈ بیہیویئر. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ود اے نیو ٹاپک. ویورس ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عرفان ملک ہمیں جوائن کریں گے. ریناؤن پلمنالوجسٹ ہیں اینڈ فرنٹ لائن پہ ہیں یہ کووڈ-19 کی جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز. سو ان سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. جی ہاں ویورز، اب ایک شخص ہمارے سامنے سے گزر گیا، اللہ اسے خوش رکھے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچن میں ہم اپنے معاملات ریزالو کر رہے تھے. کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. ویورز اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو تھوڑی ہیلتھ اپڈیٹس اور انفارمیشن دیتے ہیں. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے ہمارے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، ایک ایسی پرسنالٹی جن کو اگر میں کہوں کہ ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے فیملی فرینڈ بھی ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک انسان دوست پرسنالٹی، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ڈاکٹر عرفان ملک، پلمنالوجسٹ، ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ فوکل پرسن کورونا LGH لاہور جنرل ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر عرفان. ڈاکٹر صاحب آئی نو کہ کرونا کی بات کر کر کے لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، لیکن یہ جو خبر نکلی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے پارشلی ایٹ لیسٹ پرسوں سے کھل رہا ہے، اوبویسلی اب حفاظتی تدابیر جو ہیں تھوڑی چینج بھی ہوں گی. پہلے تو سوشل ڈسٹینسنگ تھی نا، گھروں میں رہنا تھا، سچویشن اور تھی. اب سچویشن بدلنے والی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کی طرف آنے سے پہلے ابھی کیا سچویشن ہے فرام یور پرسپیکٹو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچویشن از ناٹ گڈ ٹو بی آنیسٹ. فار دا لاسٹ 1 ویک سچویشن ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو ہوپ تھا زیادہ وہ پرائمرلی ویدر پہ تھا. تھوڑا ہماری پریڈکشن تھی کہ شاید ویدر جب ایک ہاٹ ٹیمپریچر اچیو کر جائے گا تو یہ ٹرانسمیشن تھوڑی سی کم ہو جائے گی. لیکن جو چائنیز نے ہمیں کہا تھا انہوں نے بھی یہ ہوپ دلائی تھی کہ جی ہم بھی ایکسپیکٹ کریں، لیکن ابھی تک وہ اب پوری طرح ہمیں نظر نہیں آ رہا. 1 ہفتے میں جو ہمارے نمبر آف پیشنٹس ہیں پورے پاکستان کی اسپیسیفکلی میں بات کروں تو وہ ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں. سو اس کا مطلب ہے ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب سگنیفیکنٹلی بڑھ گئی ہے. ہمارے کچھ ہاسپٹل اس وقت لاہور میں اسپیسیفکلی اوور لوڈ میں چلے گئے ہیں. ہم سیکنڈ لائن پہ ہیں اور ہمارے پاس اب نمبر آف پیشنٹ بھی سگنیفیکنٹلی زیادہ ہو چکے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت نرمی تھی اس کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے ہمارے ہاں. ان کو شاید وہ اس کو ابھی تک اس بیماری کو سیریس نہیں لے پائے اور سوشل ڈسٹینس کا انہوں نے بالکل عمل نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھیں گے، جو سوشل ڈسٹینس ہے نا یہ ماسک سے زیادہ بہتر ہے. ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے اور یہی ہے اس میں سب سے بڑی کی. بٹ ڈاکٹر صاحب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کیسز زیادہ سامنے آ بھی رہے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں ویسے کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں کیسز، میں نمبرز دیکھ رہی تھی کل پرسوں، تو بات یہ کہ اگر بٹ ڈیتھس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی کمپیریٹیولی. ویسے تو ہر جان کی ویلیو ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریممبر. بٹ ڈاک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہمارے یہاں پھر اتنا لو ریٹ مورٹیلٹی کا کیوں ہے، یعنی کتنا لو ڈیتھ ریٹ کیوں ہے؟ اور اگر اتنا لو ڈیتھ ریٹ ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں دیکھیں بڑے وہ سوال پوچھے جو سب آپس میں فونوں پہ اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. چلیں ایک بات پہلے اپنا کنسیپٹ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ کیا ہے. ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لاک ڈاؤن سے اس کا چین بریک کریں اور وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نو، دس از ناٹ رائٹ. لاک ڈاؤن سے کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ پاپولیشن کو ایکسپوز کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ پہلے 1000 پاپولیشن ایکسپوز ہو رہی تھی لاہور کی. ایک رف میں ایسٹیمیشن بتاتا ہوں تو 2% جو لوگ ہیں وہ کرٹیکل ہوں گے. اس کا مطلب 200 لوگ کرٹیکل ایکسپیکٹڈ ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا اتنے وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں؟ اب اس کو کر دیں کیا 10,000 اگر ایکسپوز ہو تو 2% 2000 کیا ہم اتنے لوڈ اٹھا سکتے ہیں؟ سو لاک ڈاؤن کو سمارٹ پلے کرنا یہ ایک بڑا سائنٹیفک ایویڈنس رہا کہ آپ نے اس طرح لاک ڈاؤن کو یوز کرنا ہے کہ آپ کا ہیلتھ کیئر ورکر، آپ کا ڈاکٹر ایگزاسٹ نہ ہو.
تو بٹ اسمارٹ پلے کرنا ہے کیا, میں یہی تو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اسمارٹ پلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو طرح کے لاک ڈاؤن ابھی تک دیکھے گئے. ایک ہے 75% بلاکیج آف ہول سٹی, 75% پورے شہر کو بلاک کر دینا. ایک ہے 40%. سو 40% لاک ڈاؤن ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. سو اور انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. شروع میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 2 ہفتے ہمیں بہت اچھے ملے اور ہمارے کچھ حد تک پیشنٹس کے نمبر کم رہے, لیکن اس کے بعد جو ہی لاک ڈاؤن کو تھوڑا اوپن کیا ہمارے نمبر بڑھنا شروع ہو گئے. سو لاک ڈاؤن کو اسمارٹ پلے ہمیں کرنا ہے اپنے ڈاکٹرس کو, اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بچانے کے لیے. بٹ لاک ڈاؤن تو کھل رہا ہے اب. ٹھیک ہے اب آپ اس کے بارے میں لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے کھلنا چاہیے. اگر کھلنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو میچور کرنا ہے. بٹ ابھی میرے ہسبینڈ نے مجھے میسج کیا فیصل نے کہ 15 جولائی تک سکولز نہیں کھل رہے. البتہ تو اللہ کا شکر ہے, کیونکہ آپ نے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی جب آپ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بچے شاید کی مورٹیلٹی ریٹ تو آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے انلیس ان کو کوئی انڈر لائنگ بیماری ہو, لیکن بچے کیریئرز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپس میں سارے اسکول میں اگر پھیل جاتا ہے کرونا تو بچے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے, لیکن گھر کے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوئیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک سوال بیچ میں, سوری میری بات میں رہ گیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ڈیتھ ریٹ کم ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے ہماری, یہ ہمارے پہ بھی ہے, انڈیا پہ بھی ہے, ریسٹ آف دا کنٹری ایشین پہ ہے. اس میں 2-3 تھیوریز چلتی رہی, جس میں سب سے امپورٹنٹ تھیوری یہ رہی کہ جن لوگوں کو یہ BCG کا انجیکشن لگا ہے, جو ایک ٹیکہ ہوتا ہے, وہ لوگ ان میں ڈیتھ کے چانسز کم دیکھے گئے. یہ UK میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا. کیا باہر کے ممالک میں BCG کا انجیکشن نہیں لگا؟ باہر یورپ میں نہیں لگتا, کیوں؟ یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول نہیں ہے وہاں پہ, یہ اس طرح انڈیمک نہیں ہے جس طرح پاکستان میں یا اس ریجن میں. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ, وہ ایریاز جہاں پہ ملیریا انڈیمک تھا, یعنی ملیریا کے کیسز زیادہ دیکھے گئے, وہاں پہ ڈیتھ کم تھی. لیکن دیکھیں اپنی اپنی تھنکنگ ہے, ایک جان بھی بچانا پوری انسانیت کی خدمت ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بیلنس چلنا پڑے گا. سو جسٹ بیکاز ویورز لاکھوں کی تعداد میں ڈیتھ نہیں ہو رہی, ہنڈریڈز میں ہو رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سیریسلی نہ لیں. اور بات یہ ہے کہ ویورز الٹیمیٹلی جان ہے تو جہان ہے. اچھا ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے کہ جب جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو یا مجھے اللہ نہ کرے ہو جائے کرونا, کیا ہم اگر ہم اے سمپٹمیٹک بھی رہتے ہیں, یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا اس کے سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آتے, تو کیا ہمارے آرگنز پھر بھی اس سے افیکٹ ہوں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت بری والی کھانسی لگ جاتی ہے اور سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے اور وہ نکل آتا ہے کرونا سے باہر, ٹھیک نکل آتا ہے, تو کیا اندر سے اس کے آرگن پرماننٹلی ڈیمیج ہو جائیں گے؟ نو. اور لکیلی 85% پلس وہ لوگ ہیں جن میں کوئی سمٹمز, علامات نہیں ہیں. اگر ان میں علامات نہیں ہیں اور لوکل سمٹمز ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی بھی حصہ باڈی کا انوالو نہیں ہوا. اگر کوئی حصہ انوالو ہوگا تو وہ اپنی علامات شو کرے گا. لیکن جن لوگوں میں یہ بیماری سویر ہو جاتی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے اور ان کے لنگز انوالو ہو جاتے ہیں, ان میں ریکوری کے بعد بھی دیکھا گیا کہ کسی حد تک کا لنگ ڈیمیج پرماننٹ رہتا ہے. لیکن 85% تو جو لوگ ہماری کمیونٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بغیر کسی علامات کے ہیں, تو ان کا کوئی میجر آرگن انوالو نہیں ہوتا. اچھا میرا ایک سوال تھا کہ جو لوگ ایستھمیٹک ہیں یا جو TB کے پیشنٹس ہیں, ٹیوبرکلوسس کے, کچھ ان کا بتائیں کہ اگر خدا کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو بہت زیادہ ہائی رسک ہے, بزرگ, ہم 59-60 کی ایج کے اوپر تو ہمیں پتہ ہے, بٹ کون سی بیماریاں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہائی رسک بناتی ہیں کسی بھی ایج پہ؟ ہاں جی, جو ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنے پیشنٹس بھی دیکھے, آپ ڈائبٹیز از دا ون آف دا کامسٹ. اگر شوگر ہے آپ کو اسپیسیفکلی ان کنٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, اگر آپ کو لیور ڈیزیز ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, اگر اسپیسیفکلی میں لنگس کی بات کروں تو ان کنٹرولڈ ایستھما, جن کو ایستھما ہوتا ہے اور اس کی ریگولر میڈیکیشن نہیں لیتے اور ان میں علامات مستقل رہتی ہیں, اس کو ہم ان کنٹرول ایستھما رہتے ہیں. ان لوگوں میں اس بیماری سے پیچیدگی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. جن کو TB ہے وہ ڈیفینیٹیولی بیکاز ان کی نیوٹریشن کم ہوتی ہے, وہ ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان میں ڈیتھ ریشو 12.3 سے 14% تک دیکھی گئی ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو پھر تو ہمارے یہاں ڈیتھ ریٹ ہائر ہونا چاہیے تھا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں پاکستان میں, باہر کے ممالک میں تو بہت زیادہ لوگ ای سگریٹس اور ان چیزوں کی طرف, بلکہ کافی حد تک آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک میں سگریٹ جو ہے وہ, کیونکہ نہ آپ اندر پی سکتے ہو, نہ آپ بارز میں پی سکتے ہو, نہ آپ باہر کسی ریسٹورینٹ میں پی سکتے ہو, تو لارجلی لوگوں نے اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیا. لیکن پاکستان میں تو اسموکرز ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ہاں جی, لیکن لکیلی ہماری کوئی جو ہمارے جو جینیٹک بیہیویئر ہے اس وائرس سے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا ڈیتھ ریشو جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں, جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے 22,000 23,000, یہ نمبر نہیں ہے. نمبرز اب بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, لیکن جو ڈیتھ ہیں
वो तकरीबन कैलकुलेटेड है। हम जो डेथ है उसको हम उसकी स्क्रीनिंग उसकी टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नंबर्स में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके जो नंबर शुरू के हैं जो 22-23 हज़ार हैं वो इससे डबल या ट्रिपल हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो डेथ रेशो हमारी कम है, हमारी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, हमारा बिहेवियर इस वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है आफ्टर 2 मंथ्स जो हम इस वायरस से फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साहबजादा काशिफ महमूद सन और वासिफ अली वासिफ भी हमें ज्वाइन करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, उनका ओपिनियन भी लेंगे कि कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टांसेस उनकी क्या राय है। अब हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे हैं उनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, डिसीजन एक ले लिया गया है, हम किसी को ऑफेंड या अपसेट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपनी ओपिनियन और फीलिंग शेयर करें। उसी तरह जिस तरह आप पार्शल लॉकडाउन जो है वो मतलब लॉकडाउन को ओपन करके थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए लोगों के लिए एक सिचुएशन डिसाइड की है, तो उसके बारे में जिस तरह घरों में भी डिस्कशन हो रही है जब से ये न्यूज़ निकली है, तो हम भी एक डिस्कशन ही कर रहे हैं। मगर ब्रेक के फ़ौरन बाद हम कलाम से वापस आएंगे, तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। और ऑफ कोर्स डफ पे हमें ज्वाइन किया है चांद अली अंसारी ने, माशाल्लाह बेटा। सो अब आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे साथ साहबजादा काशिफ महमूद साहब हैं, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मुझे पता है कि आप एक्स्ट्रा हैप्पी हैं क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो आप स्पेशली कोविड-19 से तो आप हमेशा तारीफ़ करते हैं डॉक्टर्स की और हमेशा उनको खराज तहसीन पेश करते हैं बातों बातों में भी। तो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं डॉक्टर इरफान मलिक जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एंड फोकल पर्सन हैं, फोकल पर्सन कोरोना है LGH में, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स जहाँ पे इस पेंडेमिक के साथ डील भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मोस्ट बिजिएस्ट हॉस्पिटल जिसको मैं कहता हूँ कि जी देखें, जब जंग होती है तो हमारे फ़ौजी सरहदों पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये वो जंग है जिसमें हमारे डॉक्टर सरहदों पे लड़ रहे हैं। ये इस वक्त जितना खूबसूरत और कीमती काम अंजाम दे रहे हैं, शायद इससे पहले डॉक्टर्स को इतनी अहमियत इस तरह से नहीं थी जितनी देनी चाहिए थी और जितनी अब महसूस भी हो रही है। ये अल्लाह के ख़ास शोबों में से एक शोबा है जिसको कहते हैं कि ये शफा देने वाले हैं, ये मरीज़ों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं। तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे जी, ये बहुत कीमती काम कर रहे हैं। हम अभी बात करते हैं कुर्बे इलाही की, तो क्या कुर्बे इलाही पाने का बेहतरीन तरीका इंसान की खिदमत नहीं है? और सबसे ज़्यादा तो करीब मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर अल्लाह की इबादत के अलावा कुर्बे हक के जितने भी ज़राए हैं सब इंसानों में से गुज़रते हैं, यानी कि कुर्बे हक के ज़राए में ये शफा भी है, कुर्बे हक के ज़राए में लोगों की खिदमत भी है, माफ़ करना भी है और बेइंतहा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शोबा है। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना है व्यूअर्स, हम फ़ौरन वापस आएंगे, उसके बाद हमारी बात होगी डॉक्टर इरफान के साथ, वो हमें गाइड करेंगे कि अब लॉकडाउन जो खुल रहा है हमें क्या करना चाहिए, हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सॉरी, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना था और जैसे कि आपको पता चला है कि 15 जुलाई से इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल खुलेंगे, उससे पहले नहीं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बताई थी कुछ अर्सा पहले कि बच्चे जो हैं वो इससे इतने मुतासिर नहीं होते बट वो कैरियर्स होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बड़े लोग कह रहे हैं बच्चे घर पे हैं, पागल कर रहे हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं शुरू हुई थी तो बच्चे तो अब खुल जाने चाहिए स्कूल, थोड़ा सा माँ बाप को एक्सप्लेन करें। लकीली बच्चों में डेथ रेशो ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो एक पोटेंशियल कैरियर है, यानी उनसे ये वायरस बड़े लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता है और ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उनको पता ही नहीं होता कि वायरस उन तक पहुंच चुका है। सो इस वजह से अब अगर बच्चों के स्कूल फॉर एग्जांपल 15 के बाद खुलते भी हैं तो उनकी भी हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़नी है, हैंड हाइजीन से, मास्क डिस्टेंस से उनको भी हमें गाइड करना पड़ना है। बट खैर अभी तो मई है, अभी जून आना है, जुलाई 15 तारीख, अल्लाह का शुक्र है कि वीव गॉट अ गुड 2 मंथ्स, अल्लाह करे। बट आपकी प्रेडिक्शन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल और जो आप रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 90% ऑफ द टाइम आप अपनी काम कर रहे होते हैं और 10% तो आप अपनी रिसर्च पे लगा देते हैं, घर को तो आप ऐसे ही कोई टाइम नहीं देते। ये मैं ऑन एयर गिला कर दूँ आपकी मिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
اور میرے گھر والوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہر وقت جو ہے یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں ہر چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے. ویسے تو ویورز ہنس کے بات کر رہی ہوں بٹ آنیسٹلی یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن کو ہمیں جینیونلی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے ٹویٹس نہیں کر رہے, میسیجز نہیں کر رہے. ہی از لٹرلی دیئر morning, day and night. And honestly Irfan, I'm so proud to call you a friend of mine. ڈاکٹر تو آپ ہیں, ساری چیزیں ہیں, but it is really an honor to be a friend of yours and to call you a true family friend of ours. Honestly, this is from Faisal and myself and the kids all. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کب تک آپ کو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مسئلہ؟ اس کی جو پیک ہے ہوپ فلی وہ اینڈ آف مئی میں ہٹ کرے گی ہمیں, ٹھیک, اور اس کا 1 منٹ ابھی پیک ہٹ نہیں کی, اور جو اس کا ڈاؤن فال ہے وہ مڈ آف جون ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, کیا یہ پھر بھی چلتا رہے گا, آتا جاتا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں یہ ابھی ہمیں وقت بتائے گا کیا ہم ستمبر تک اس کو اوور کر پائیں گے یا ایک یہ ڈیزیز کی فارم میں یہ ایگزسٹ کرے گا. سو ابھی ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اینڈ آف سپتمبر میں شاید اس کا لیول اتنا لو ہو جائے کہ یہ کمیونٹی میں عام کیس کے طور پہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا ناؤ ٹیل می واٹ ٹو ڈو. اب کیونکہ یہ لاسٹ ہمارا کانورسیشن والا سٹیج ہے تو آئی وانٹ کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا احتیاط کریں, بچوں کے ساتھ کیا احتیاط کریں, بزرگوں کے ساتھ کیا احتیاط کریں, کوئی ایسی حفاظتی تدابیر جو بڑی اسپیسیفکلی امپورٹنٹ ہے ناؤ دیٹ لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے تو بازاروں کی طرف دوڑنا ہے, پارلرز کی طرف دوڑنا ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. میں اپنا ہاتھ خود دھو سکتا ہوں, کوئی اور آ کے میرا ہاتھ نہیں دھلوائے گا. سو ہمیں اب یہ ریلائز کرنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے بلا ضرورت ہمیں باہر نہیں جانا. پر ہجوم ٹائم پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اوائڈ کریں. اگر باہر جانا ضروری ہے تو ماسک کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے. دیکھیں 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, یا تو ہینڈ سینیٹائزر آپ کے پاکٹ میں ہو یا آپ ہینڈ کو گلو سے کور رکھیں. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں, جب آپ گلو سے کور کر لیتے ہیں تو اس ہینڈ کو آؤٹ سائڈ یور ہاؤس یا گھر کے دروازے کے باہر آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے, گھر کے اندر نہیں جانا چاہیے اس کو. پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کپڑے پہنے ہیں آپ کو وہ کپڑے باہر ڈسپوز آف کریں یا اس کمرے میں اس واش روم میں جو اندر جس کا لنک کم سے کم ہو, تاکہ جب آپ گھر میں انٹر ہوں تو پریفریبلی آپ بات لے کے بالکل اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ ایکسپوز نہ ہوں کسی چیزوں سے. اب ایک اور 2-3 چیزوں پر میں بڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے لفٹ کا استعمال بھی کرنا ہے, ہم نے ATMs کا بھی استعمال کرنا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو سائلنٹ آپ کو وائرس ٹرانسفر کر رہی ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں میں جا رہے ہیں تو آپ پھر آپ گلفس میں, وہ نہیں کہتا وہ جو پراپر سرجیکل گلف, جو پولیسٹر گلفس ہیں وہ بھی ایکولی پرپز سالو کرتے ہیں. ہاں جی پلاسٹک والے آپ نے وہ پہنے, بٹن یوز کیا, بٹن اس کے بعد آپ نے اس کو اتار کے ڈسپوز آف پراپرلی کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ان نیسیسری چیز کو ٹچ کر رہے ہیں تو اپنے ہینڈ کو آپ واش کریں. سوشل ڈسٹینس, دس از ویری امپورٹنٹ. ریسنٹلی دیکھا گیا کہ جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی وہاں پہ ماسک کا بھی رول اتنا نہیں رہا. سوشل ڈسٹینس سے ہمارا مطلب کیا ہے, کم سے کم 3 فٹ اور آئیڈلی 6 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے, اور یہ ہم نے ٹرین کرنا ہے. اور اب یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. سو ہمارا جو کلچر ہے اس کو موڈیفائی ہونا ہے. اگر ہم سوشل ڈسٹینس نہ کریں تو ہم اس وائرس سے بلیو می اور ناٹ سفر کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ وائرس کسی وقت بھی میوٹیٹ کر سکتا ہے, اس میں میوٹیشن کی پراپرٹی ہے. تو میوٹیشن سے مراد یہ اگر اس وقت انوسنٹ وائرس ہے تو یہ ایک لیتھل وائرس بھی بن سکتا ہے. سو اگر ہم اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھ لیں, اپنا ڈسٹینس مینٹین کر لیں تو ہوپ فلی ہم چین بریک کر سکیں گے. تو باقی یہ کہ آئی ہوپ سو کہ عوام اس بات کو سمجھے. عوام میں جو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت لائٹ لے رہی ہیں, ہم رستے میں جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں لوگوں نے تو یہی سیاپا ڈالا ہوا, دکانیں کب کھلیں گی, ہم نے عید کی شاپنگ کرنی ہے. بھائی تسی عید کی شاپنگ کر بھی لوگے تو جانا تسی کتھے ہے. ایگزیکٹلی. سو اس بات کو سمجھیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہنیں, ہاتھ کو بار بار صاف کریں. اگر 20 سیکنڈ کے ساتھ آپ سوپ کے ساتھ بھی صاف کر لیتے ہیں وہ ایکولی گڈ ہے. سو یہ ہمیں ہینڈ ہائیجین, ماسک, ان چیزوں کو اور سوشل ڈسٹینس کو ہم نے اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی کا رول بنانا ہے. پر ڈاکٹر عرفان پھر عید اور ایسے موقع جو ہیں ان کو پھر کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں میں ڈاکٹر کا اوپینین لے رہی ہوں, اب لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں وہ تو ان کی اپنی چوائس ہے, بٹ آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں ریکمنڈیشن تو یہی ہے, آپ اگر نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس میں مولوی حضرات باقی لوگوں کی کیا رائے ہے, سو سوشل ڈسٹینس کے بغیر ہم تو الاؤ نہیں کریں گے. ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ نماز پڑھیں, آپ کے قالین نہیں ہونے چاہیے, آپ قالین کے بغیر ماسک کے ساتھ اگر ڈسٹینس کوئی اس میں کوئی دین ہمیں اجازت دیتا ہے وہ کر کے آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس میں اختلاف نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس ایریا کو کلین آپ نے کرنا ہے, اور اس کو اگر یہ SOPs آپ کر سکتے ہیں تو آپ ہر ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی
ہم نہیں سمجھ رہے اس پوائنٹ کو. ابھی بھی ہم ایک جگہ پہ مسجد کا تصویر شیئر ہوئی, اس میں وہ کلوز کھڑے ہوئے تھے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے تو پلیز آپ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے کہ یہ کوئی تھیوری ہے, یہ بیماری نہیں ہے, تو وہ پلیز وزٹ کر لیں ہمارے پاس. ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں اس ایج میں جب نارمل وینٹیلیٹر پہ لوگ نہیں جاتے تھے, اور اگر وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں ڈسپائٹ آور آل ایفرٹس وہ آؤٹ آف وینٹیلیٹر نہیں ہو رہے. یہ ٹرو ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے, لیکن اگر ایک بہت زیادہ موب یا ہمارے بزرگ ہمارا سارا ساسا ہیں, اگر وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو اپنی وجہ سے کھو دیتے ہیں تو ساری زندگی یہ گلہ ہم سے ہی رہے گا. یہ کسی اور کوئی اور بندہ اس میں کیونکہ ویورز ڈاکٹر عرفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے سانسوں کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. وہ جو ایک ایسوٹک پتہ نہیں کیا جو سٹارم آ جاتا ہے اندر, سائٹوکائن سٹارم آ جاتا ہے. ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, ہم نے 48 گھنٹے میں ایکس رے کو خراب ہوتا دیکھا ہے. دس از ناٹ نارمل. ٹھیک ہے ڈیتھ کم ہے, لیکن یہ ڈیزیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے پلیز سوشل ڈسٹینس کریں, ماسک پہنیں اور ہاتھ کی صفائی کریں. اور گھر کے ایک بندے کی کوتاہی ویورز, یہ نہیں ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ جا رہا ہے گیٹ ٹوگیدرز پہ اور لوگوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے. ایک بندے کی کوتاہی, کسی ایک بندے کی ضد, کسی بچے کا کہنا کہ نہیں امی میں نے جانا ہے, تو ماں نے کہا چلو بیٹا میں تمہیں کھلونے لینے کے لیے لے جاتی ہوں. کسی ایک انسان کی ضد. یہاں پہ بڑوں کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا, ایڈلٹس کی طرح. بچے تو ڈیمانڈز کریں گے, بزرگ بھی گلے کریں گے کہ بھی بیٹے کیا ہمیں گھر میں بند کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی زندگی جی لی ہے, اتنی جینی ہے, لے جاؤ. میں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں بڑوں کے بتام سے بھی, اور میرے اپنے گھر میں بچے. میرا 14 سال کا بیٹا کہتا ہے ماما واٹس دا بگ ڈیل, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا بیٹا آپ کو اللہ آپ کو بچا کے رکھے, آپ کو نہیں ہوگا, چھوٹے بھائی کو نہیں ہوگا, بابا کو ہو سکتا ہے, کسی اور گھر والے کو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ کیریئر بن کے پورے گھر میں ایک چیز کو پھیلا سکتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیں نا یہ ایک اب ہمارے اوپر پہلے تو سوشل ڈسٹینس, اب ایک سوشل رسپانسبلٹی آ گئی ہے سب کے اوپر. میں نے پچھلے دنوں ٹرکی میں میرے ایک دوست ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر بچے اور بزرگ ان کے اوپر باقاعدہ کرفیو ہے کہ یہ گھر سے باہر نظر نہ آئیں. صرف جو جوان قوم ہے وہ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ, گلوز, ماسک پہن کے باہر نکل کے انہوں نے کچھ اپنی شاپس کھول لی ہیں, کچھ اپنے کاروبار انہوں نے چلا لی ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ ہر ایک کے پاس بہت مختصر سا سرمایہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور یہ کب تک لوگوں کی امدادیں چلیں گی یا کب تک لوگ راشن دے سکیں گے. اٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو یہ کہیں نہ کہیں پر جا کے تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اس کا جس طرح سے ٹرکی نے اپنا ایک ایس او پی بنایا ہے, اس طرح سے پاکستان بھی اپنا ایک ایس او پی بنا کے اس کو اسٹرکٹلی فالو کر سکتا ہے. تو یہ بات ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے یا کہاں تک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم لوگ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں, شاید ہم تک اتنی رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی, یا ہم لوگ اس کی ایکچوئل جو ریئلٹی یا پکچر جو ہے ہم اسے آگاہ نہیں ہیں. ایکچولی جو ڈاکٹر عرفان ہم بریک میں بات ڈسکس کر رہے تھے, آئی تھنک یہ بات کرنے والی تو ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 1% آف پاپولیشن کو منیمم کرنا چاہیے ٹیسٹ. تو ہمارے یہاں تو 1% کی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں آپ ترکی کو دیکھ لیں, وہ 50,000 ٹیسٹ پر ڈے کر رہا ہے, ہم 8-9,000 ٹیسٹ پر ڈے کر رہے ہیں 22 کروڑ کی پاپولیشن میں. تو پلیز بلیو می, یہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی. تو اس پہ ہم کیسے کچھ ڈیسیجن کر پائیں گے؟ جو بار بار ہماری ریکویسٹ ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی, میں نے آپ کو بار بار یہ بات بتائی, اس کی وجہ ہے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم اور اپنے ڈاکٹر کو ایگزاسٹ ہونے سے بچانے. ابھی اس وقت بھی ہم ڈر کے ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ پازیٹیو ڈاکٹر کا آ جائے گا تو پھر ریپلیسمنٹ کیا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں اور ہے ایسا ہر ہاسپٹل میں. میں صرف جنرل کی بات نہیں کر رہا. اور بائی دا وے ینگ ڈاکٹرز کی ڈیتھ, جی آپ کے سامنے یہ کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ینگ ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, دیر آر آئی مین جن کی کوئی ایج نہیں ہے, تو پھر ان کی کیوں ڈیتھ ہو رہی ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اینستھیزیا سے جن کا تعلق ہے, جو ٹیوب ڈالتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سی پی آر کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ناک کان گلے سے جن کا تعلق ہے. جب وائرس کسی باڈی میں گرو کرتا ہے اور وہ کرٹیکل فارم میں آ جاتا ہے تو اس کے گلے میں وائرس لوڈ 60 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ ویڈولنس یعنی سب سے خطرناک وائرس ہوتا ہے. جب آپ ٹیوب ڈالتے ہیں, اینستھیزیا کے لوگ یا ای این ٹی کے لوگ انوالو ہیں, جب وہ ٹیوب ڈالتے ہیں تو ان سے جو ویپر پروڈیوس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مقدار میں وائرس اس میں ہوتا ہے. اب وائرس اتنی مقدار میں جب ان کی باڈی میں جائے گا تو امیونٹی کا ڈیولپ ہونے کا ٹائم نہیں بنتا. نارملی میرا یا آپ کا میرا تو ایکسپوجر زیادہ, آپ لوگوں کا جب ایکسپوجر ہوتا ہے تو وائرس لوڈ بہت کم ہے. اس وائرس لوڈ کے اگینسٹ آپ کی امیونٹی کو کافی ٹائم مل رہا ہے ٹو ڈیولپ ہونے میں.
अब अगर वायरस लोड आपका ज़्यादा है और इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई तो डेफिनेटिवली जो रिजल्ट है वो डिज़ास्टर होता है। आप देख लें हमारी यंग डॉक्टर्स की डेथ हुई है और वो उनमें से मोस्टली वो थे, एक जो स्क्रीनिंग कर रहा था, एक का ताल्लुक वो था जो एनेस्थीसिया था, एक था प्रोफेसर ऑफ ENT। सो ये लोग डायरेक्ट डील कर रहे हैं उन लोगों से जिनके अपर एयरवे में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वायरस लोड पड़ा हुआ। और व्यूअर्स देखिए, हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ करने के बावजूद, सो व्यूअर्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब फाइनल कोई अगर अपील आप करना चाहें आवाम को, बिकॉज अब हम आपको उसके बाद थैंक यू। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, पुरहजूम जगहों पे जाने से पहले मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंस करें, आप साथ वाले को कहें कि प्लीज़ आप जो है इतने फुट के फासले पे खड़ा हो। ये हम सब की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये छोड़ दें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब यू हैव टू डू अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने बुजुर्गों के लिए, वो हमारा एसेट्स हैं। ये बात मैं यंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें फ्रंट लाइन पे आना पड़ता है क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो तो एक पूरा इंस्टीट्यूट है, हम उनको क्यों एक्सपोज करें, इनके लिए हम उनको बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एस्ट्रेक लगे हुए हैं। प्लीज़ मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू एंड आई सैल्यूट यू फॉर ऑल द एफर्ट दैट यू मेक। डॉक्टर साहब इंडिविजुअली भी मैंने आपको देखा है किस तरह से आप मेहनत करते हैं और मुझे पता है कि आपकी पूरी टीम एट जनरल हॉस्पिटल, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि इन लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो हम खराज तहसीन नॉट जस्ट जनरल हॉस्पिटल, एवरी सिंगल हॉस्पिटल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, नर्सेस का, मेडिकल स्टाफ का, वहाँ पे जो लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जो सफाई करते हैं, जो चाय तक ला के प्रोवाइड करते हैं हमारे डॉक्टर्स को, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 42 की आवाज़ और हमारे बहुत ही प्यारे से काशिफ भाई हमें ज़रा और गाइड करेंगे कि कुर्ब इलाही आखिर पा कैसे सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी सूफी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। व्यूअर्स, जैसे कि आपके साथ हम हमेशा शेयर करते हैं, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मज़ेदार खाने और अपनों के साथ वक्त गुजारना तो रमज़ान का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है ही, लेकिन कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है पिछले 58 ईयर्स से। उसके अलावा जैसे आपका प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में हर किस्म के जो आर्टिफिशियल अरोमास और फ्लेवर्स हैं उससे उसको पाक रखा गया है। इट्स मेड फ्रॉम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगर आप बोर हो रहे हैं वही खाने बार बार बना के, तो ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पेज पे जाके रमज़ान खाना कहानी के साथ नई रेसिपीज़ सीख सकते हैं। हम आ गए हैं क्योंकि कश्मीर के किचन में, तो हमारे साथ हैं शेफ़ अबीरा समिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आज का मेन्यू क्या है? आज का मेन्यू है लॉर्ड स्पेशल रशियन सैलड है और चिकन स्पेगेटी है। वेरी नाइस। तो अगर रेसिपी भी शेयर कर दें हमारे साथ। अच्छा, हम लॉर्ड स्पेशल रशियन सैलड की पहले रेसिपी शेयर करते हैं। ठीक है, आपने एक क्रीम पैकेट लेना है, क्रीम का पैकेट लेंगे आप, मायो लेंगे हाफ़ कप, उसके साथ आप मैक्रोनी लेंगे 1 कप ले लें। उसके बाद आप कॉकटेल ले सकते हैं मिक्स, आप खुद भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 जो है एप्पल लेंगे और जेली आप डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, जेली स्पेशल है, डाल लेंगे तो मज़ा आएगा। आपने एक बाउल लेना है, उसमें एक पैकेट क्रीम का डालना है, मायो डालनी है और मैक्रोनी डालनी है। उसको मिक्स करेंगे, उसमें आप सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस ऐड करेंगे, उसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ऐड करके उसको मिक्स करेंगे, उसमें आप चिकन भी चॉप करके डाल सकते हैं और जेली और फ्रूट्स आप मिक्स करके उसे ऐड करेंगे और ऊपर टॉपिंग कर देंगे आप जेली की। अमेजिंग। डन। मजीद नो मोर रेसिपीज? कुछ सोचा हुआ? चिकन स्पेगेटी भी है तो बता दो ना, अब अपना ही किचन समझो। या ऐसा करते हैं आगे जाके हम रेसिपी ले लेंगे। हम थोड़ा ब्रीदर लेने देते हैं, अभी उन्होंने जेली भी जमानी है। करशी जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने में एक कतरे पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्यूअर्स, खालिस कुदरती अरकियात की खूबियों के बायस जामे शीरी हर 10 में से 6 पाकिस्तानियों का इंतखाब और नंबर 1 नेचुरल ड्रिंक है। गर्मियों का मौसम और खुसूसन इस हीट वेव के दौरान करशी जामे शीरी ना सिर्फ तवानाई
توانائی بحال کرتا ہے، بلکہ اس کی جو قدرتی اجزاء ہیں وہ آپ کو ہر وقت تر و تازہ رکھتی ہیں۔ تو یہ تو کچھ کچن میں بات چیت ہو گئی، ہم واپس آئیں گے ضرور کشمیر کے کچن میں، لیکن اب واپس آتے ہیں مین سٹیج کی طرف، جہاں پہ ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے کاشف بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں، واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے، اینڈ اے بریلینٹ رائٹر اینڈ اے بریلینٹ جرنلسٹ ان ہز اون رائٹ۔ بٹ ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد ہمارے سینئر نعت خواں پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ مرغوب احمد حمدانی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد مدنی صاحب نے، ہوسٹ، آئی تھنک اے بریلینٹ اینکر پرسن، اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ انداز بیان ان کا بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور آن لائن ان کی پریزنس جو ہے وہ ڈیلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، کمپٹیشن کی طرف آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم آج قرب الہی کی بات کر رہے تھے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر کاشف بھائی کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں اور پھر ہم اپنے کنٹیسٹنٹس کو انوائٹ کریں۔ ہر مومن کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے، ہر مومن کی۔ سب کو قرب الہی عطا ہوتا نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو یہ میرے دوست ہیں۔ تو بزرگوں نے کچھ فارمولے بتائے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے ذرائع کیسے کیسے ہیں۔ ایک واصف صاحب کا ایک شعر ہے پنجابی کا کہ الف اللہ دی رمز انوکھی، عقلاں نال نہ ملدا، عقلاں والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا، اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا۔ عقل سے نہیں یہ ڈھونڈا جا سکتا اللہ، یہ ہمیشہ دل سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا مندر مسیتی ملدا چام چڑکیاں، جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا گاواں وچھیاں، اور بلے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ یہ خلوص اور اخلاص کی بات ہے ساری کی ساری۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی یہ رستے ہیں، یہ ہر رستہ عبادت آپ کا ایک پرسنل، آپ کا ایک ذوق، آپ کا ایک شوق، وہ سجدہ آپ کی جبین شوق کا نام ہے کہ آپ شوق سے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی رستہ مکمل رستہ قرب الہی کا۔ لیکن وہ رستہ بھی بہت قیمتی کہ جو انسانوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، جہاں پہ انسان دوسروں کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہوتا، منفعت بخش بھی ہوتا ہے، بالکل ان کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ معاف کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پوچھا کہ یا اللہ دن میں، آپ نے پوچھا کہ حضور یہ غلطی کتنی دفعہ معاف کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار۔ سبحان اللہ۔ تو ہم غور کریں تو کیا اور ہم رب بھی ہمیں پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے، 70 ماؤں سے بڑھ کے، تو ہم لوگ زندگی میں نہ معاف کرتے ہیں، نہ معافی مانگتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے منفعت بخش بنتے ہیں، نہ ہم اپنی جیب کھولتے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنے رستے کو درست کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں ملنا سوکھی گل ہے، وہ آپے ساڑھے والے، وہ تو ہمیں ملنا چاہ رہا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو ہم ملنا نہیں چاہ رہے، اور ہم اپنی ایسی باتیں زندگی میں لے کے آتے ہیں جن سے ہم خود ہی کنفیوژن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سادہ سی زندگی گزاریں، سادہ سادہ سے کام کریں، اللہ تعالیٰ۔ تو وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے بازار میں، تو پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ لوگوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا صلح کرا رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تو کرنا چاہ رہے، بندہ نہیں کر رہا۔ پھر وہی بزرگ ملے قبرستان میں، انہوں نے کہا کہ جی یہاں کیا کریں؟ کہتے میں اللہ کی لوگوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اب لوگ کر رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ کیا اس سے پہلے کہ یہ آنکھ بند ہو جائے، اس رب تعالیٰ جو ہم پر بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان ہے، یہ اس کے قرب کا ذریعہ انسان کی نگاہ میں بھی ہے، کسی پیر کامل کی نگاہ میں بھی ہے۔ وہ جہاں کہتے ہیں نا کہ مولانا روم کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں مولانا روم نہیں ہو سکتا تھا
اگر مجھے شاہ شمس تبریز کی نگاہ نہ ملی ہوتی، اور وہ نگاہ جو ہے وہ کہیں دور نہیں ہے. کہتے ہیں مقرب تو شیطان بھی بہت قریب تھا، اس کا معبود تو تھا، اس کا محبوب کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا جو رستہ ہے وہ اللہ کے محبوب کی طرف سے جاتا ہے. ہم لوگوں کا جو قرب الہی کا رستہ ہے وہ اس رستے پہ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم بریک کی طرف چلیں گے. بہت ضروری تھا کہ آپ کا پرسپیکٹیو بھی لیں، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر انسان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہیں پہ بھی آگے نکلنے کے لیے زندگی میں. جی ہاں. تو جب واصف علی واصف کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہوں تو گائیڈنس ہی گائیڈنس ہے، اور پھر وہ ہم تک نہ پہنچے تو زیادتی ہے. ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو طاہا ناگی ہمارے پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ہم ان سے کلام سنیں گے. اس کے بعد عبد المعیز سے، اور ان دونوں میں سے ایک کنٹیسٹنٹ آج آگے جائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 42 کی آواز کی فائنل ججمنٹ کی طرف اب ہم نے جانا ہے. طاہا ناگی کو ہم نے پہلے سنا، اس کے بعد ہم نے عبد المعیز کو سنا. سب سے پہلے آپ سے کاشف بھائی اوپینین لے لیتے ہیں، دین ججز کی فائنل ججمنٹ تو لینی ہی ہے ہم نے. جی ہاں بالکل. میں دونوں بچوں کو ماشاءاللہ سنا اور دونوں کافی مجھے میچور آوازیں لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ججز حضرات کے لیے دن بدن یہ ٹف ہونے والا ہے. اور جب میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنا وائلڈ کارڈ مت یوز کریں تو مدنی بھائی کو ایز یوزول بہت زیادہ جلدی تھی. سو اب آپ انجوائے کر رہے ہیں مدنی بھائی؟ جی کرو. آپ پھر پھنس گئے ہیں نا، کیونکہ دونوں کی آواز بہت اچھی ہے. جی ایسے ہی. مجھے پتا تھا آپ کے ساتھ یہ ہوگا. انہوں نے جلدی یوز کر لیا نا وائلڈ کارڈ. ہمدانی صاحب اسی لیے ہنس رہے ہوں کہ نا میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا. اب کرو انجوائے. اچھا جی چلیں جی بتائیں جی بسم اللہ. کیا کرنا ہے. دیکھیں جی سٹی 42 کی آواز ماشاءاللہ ساری دنیا میں جا رہی ہے نا، اور کچھ سالوں سے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے سٹی 42 آواز نے مقابلہ نعت بچوں کا، اس میں بچوں کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بے شمار بچے اور بچیاں حصہ لے رہے ہیں ہر سال. کچھ جو آتے ہیں جن کی تربیت یا ٹریننگ نہیں ہوتی ان میں ذرا کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ بچے ماہر ہوتے ہیں، پڑھ کے ماہر ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے استادوں سے ٹیچر سے کسی سے ٹریننگ لیتے ہیں تو ان کی پڑھائی میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ اعلیٰ ہے کہ بچوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ذوق پیدا کیا گیا کہ جو اس ذوق کی طرف، اس شوق کی طرف بچے آ رہے ہیں، اور اس ظاہر ہے کہ نعت کے لیے ہی وہ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے پھر آگے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. جو محنت کر کے آ رہے ہیں وہ بچے بہت اچھے آ رہے ہیں. صحیح. تو اب مجھے بتائیں فائنلی ہم کس بچے کو آگے بھیج رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی میں نے کہا تھا بڑے کلاسیکل رنگ میں جس نے پیش کیا تھا، طاہا ناگی. طاہا ناگی آگے جائیں گے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کنگریچولیشنز. عبد المعیز ویری سوری، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بیٹا، بہت بہت شکریہ. آ گئی مجھے اور ٹریبیوٹ جس کو پیش کیا جب ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ویسے جب ابا جی کا کلام سنتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں تو اصل میں سنتا آ رہا ہوں، گھر میں دیکھتا آ رہا ہوں. مجھ سے کبھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ واجد صاحب گھر میں کیسے ہوتے تھے، تو میں ان سے کہتا ہوں جو کتابیں پڑھ کے آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا واجد صاحب، وہی گھر میں تھے. کیا بات. ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. جو کہہ رہے ہوتے تو ڈانٹ پٹی ہوگی، مار پٹی اللہ کا شکر ہے بالکل پٹی. اچھی خاصی. میں نے کہا کیونکہ میرے بھائی میری طرح شرارتی ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ کاشف بھائی کو کم از کم 6-8 دفعہ دن میں مارنے کی. نہیں بالکل مار کبھی نہیں پڑی، لیکن ڈانٹ ضرور پڑتی تھی. اور ساتھ ایک فرینکنس بھی آپ نے دی ہوئی تھی کہ میں دل کی بات کہہ بھی دیا کرتا تھا. یعنی کہ ماں باپ کے درمیان میں جو ایک ہوتی ہے نا ایج کا جو ایک فرق ہوتا ہے بچوں کا اور والدین کا، وہ سرکار نے اتنا رکھا ہوا تھا کہ ہم گستاخ نہیں ہوتے تھے، اور اتنا آزاد رکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتے تھے. کیا کہنے. یہ بڑا خوبصورت انداز تھا آپ کا. ماشاءاللہ. خیر یہاں پہ مجھے ذرا کچن میں بھی نظر ڈالنی ہے ویورز. ایک ریسیپی باقی ہے، اور میری جو پیاری سی ایک چھوٹی سی بیبی ہے کچن میں جس کا ٹماٹر جیسا لال رنگ ہو گیا. ماشاءاللہ بیرا بلش آن کی زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی. سڑ گئی ہو کچن میں کڑی. مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری جو سیکنڈ ریسیپی تھی جو ہماری چکن اسپیگیٹی کی، وہ کیا ہے؟
चिकन स्पेगेटी की जो है रेसिपी, आपने स्पेगेटी लेनी है, थोड़ी सी आप मोटी लेंगे, उसे आपने बॉईल कर लेना है एक जगह पे और उसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम जैसे नॉर्मल स्पेगेटी बनाते हैं, थोड़ी सी चेंज है, चिकन के क्यूब्स लेंगे हम और वेजिटेबल्स लेंगे, कैबेज ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं और कैरेट। मैंने तो ये 3 चीज़ें ली हैं, आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपने कटिंग करके ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और चिकन को एक साइड पे रख लेना है। उसी में हम सारी चीज़ें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इधर रेड चिली पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम वेजिटेबल में डालेंगे। उसी तरह हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट इधर डालेंगे और इधर डालेंगे। चिली सॉस, सोया सॉस, ऐसे 1 टेबल स्पून हम ऐसे ऐड करके इनको मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। और फिर हम एक सॉस वो लेंगे, पतीली लेंगे नॉन स्टिक, उसमें हम जो है 1 टमाटो उसे चॉप करके हम डालेंगे और उसमें चिकन ऐड करेंगे और उसे फ्राई करेंगे 10 मिनट्स तक। और उसे जब वो गल जाए उसे चेक करके उसके अंदर आप वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, हम उन्हें थोड़ा कच्चा ही रहने देंगे। उसके बाद आप उसमें पास्ता ऐड करेंगे, सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेबल्स क्रंची रहनी चाहिए ना जी। इसमें। और हम उसको ऐड करके मिक्स करके 10 मिनट का उसको हम दम देंगे और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करके उसको सर्व कर देंगे। वैसे आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द सैलेड टुडे, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जेली भी डली हुई है। बच्चे अक्सर जो है ना, जेली आप मतलब करेलों में भी भर के दे दे तो बच्चे जेली खा लेते हैं, जेली की एक्साइटमेंट में करेले भी खा लेते हैं। बच्चों के लिए यूजुअली होता है ना, कड़वी चीज़ें या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट दें और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें चीज़ों को, द गुड थिंग अबाउट लॉर्ड ऑफ फूड इज़ कि ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तो वो हर एज ग्रुप को केटर करते हैं। ज़्यादातर जब हम बाहर जाते हैं खाने के लिए तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि या तो सिर्फ एडल्ट्स का खाना होता है या बिल्कुल बच्चों का होता है, तो बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ पे जाए। सो दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस। उसके अलावा कश्मीर शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी सूफी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स दुआ का वक्त हुआ जाएगा, तो हम दुआ से रिलेटेड एक कलाम भी लेंगे और ऑफ कोर्स किचन में फ़ाइनल नज़र भी डालेंगे और कुछ फ़ाइनल वर्ड आशिफ भाई से भी लेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऑफ कोर्स अब इफ्तारी का वक्त करीब आ गया है एंड आई एम श्योर कि हर किसी ने अपने घर में अपने दस्तरखान को तो बड़े प्यारे अंदाज में सजा लिया होगा। बट व्यूअर्स, ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि हम इफ्तारी से पहले हमेशा कोशिश करते हैं कि दुआ करें। कल एक दुआ या कलाम आप तक पहुँचाया हमने, आज हम दुआ की तरफ जाएंगे लाहौर ग्रैंड मॉस्क में। वहाँ के जो ख़तीब हैं मुफ्ती अहमद अली, वो हमें दुआ पढ़वाएंगे। आप भी दुआ का हिस्सा बनिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट है हम सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए जी, दुआ की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें हया वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह, जितने भी मुसलमान मर्द ख़वातीन दुनिया से जा चुके हैं, रब्बा उनकी क़ब्रों को जन्नत का बाग़ बना दे, उनकी क़ब्रों को जन्नत का बाग़ बना दे। ए अल्लाह, हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, जब दुनिया से जाने की बारी आए तो हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जारी फरमा दे। अल्लाह, जब हमारी दुनिया से जाने की बारी आए हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जारी फरमा दे। हे अल्लाह,
دنیا بھر میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں ربا ان کی مدد فرما دے، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اے اللہ کشمیر میں ہیں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ انہیں ظلم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، روزے کی روح ادا نہیں کی، ہم روزہ بھی رکھتے تھے، لا یعنی گفتگو بھی کرتے تھے، غیبت بھی کرتے تھے، ربا تو ہمیں معاف فرما دے، ربا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا جو ما بقیہ حصہ رہ چکا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہماری مدارس کو آباد فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔